यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं पास्टर नैयर भट्टी आज एक मुख्तसर तौर पे मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल कुर्बानी का सीज़न है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कुर्बानी की ईद मना रहे हैं। तो आजकल एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या मसीही लोगों को कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं। बाइबल मुक़द्दस में से हम कुछ देखेंगे तो अंजील मुक़द्दस का जब हम बग़ौर मुतालिया करते हैं तो इब्रानियों के नाम ख़त उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, उसी मर्ज़ी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए। हालेलुया। देखिए, इसमें जो हमने पढ़ा है वो ये है कि उसी के मर्ज़ी के सबब से यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से हम पाक किए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कुर्बानी का गोश्त खाने से क्या ताल्लुक़ है। देखें, जब हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं या घर लेके आते हैं तो इसका 100% डेफिनेटली ये मकसद है कि हम जो देखें, एक भाईचारा इंसानियत के नाते प्यार व मोहब्बत करना अपनी जगह पे और करना भी चाहिए, क्योंकि हम मसीही कौम हैं और यीशु अल मसीह ने हमें प्यार व मोहब्बत करना सिखाया है। लेकिन ये एक जो मुस्लिम भाई हैं, ये उनकी एक अहम रस्म है, ये उनकी एक दीनी रस्म है, ये उनके दीन का हिस्सा है, ये उनके मज़हब का, उनके ईमान का एक हिस्सा है। तो जब हम उनका जो कुर्बानी का गोश्त है जब हम अपने घर में लेके आएंगे, जब हम इसे खाएंगे तो फिर डेफ़िनेटली यकीनन हम उनके ईमान में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने हवाला पढ़ा कि यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बानी चढ़ाने से, यीशु मसीह के एक ही बार कुर्बानी चढ़ाने से हमेशा के लिए हमें पाक कर दिया। हम पाक हो गए एक ही बार। तो हम अपने मुस्लिम भाइयों से तो ये नहीं कहेंगे कि वो कुर्बानी क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि हर मज़हब, हर दीन का अपना एक तरीक़ेकार होता है, हर दीन, हर मज़हब का अपना एक ईमान होता है। हम किसी को रोक नहीं सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। मगर ये मसीहों के लिए है कि जब हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं या घर में लेके आते हैं, और बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को भी इस बात का नहीं पता, वो भी बख़ुशी जो है मसीही लोगों को गोश्त देते हैं। जब हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं तो आप देखें कि बहुत सारे उलमा कराम जो हैं वो मना करते हैं कि आप मसीही लोगों को या गैर मुस्लिम लोग जो हैं उनको कुर्बानी का गोश्त ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब वो उनकी कुरान और हदीस के मुताबिक वो गैर मुस्लिम जो हैं उनको कुर्बानी का गोश्त देंगे तो उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह जब मसीहों की भी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप कुर्बानी का गोश्त घर में लेके आएंगे या खाएंगे तो आप उनके ईमान में शामिल हो जाएंगे, आप उनके फ़ेथ में शामिल हो जाएंगे। आगे चलेंगे, फिर इब्रानियों उसका 10वां बाब 18वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, और जब इन गुनाहों की माफ़ी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। जब माफ़ी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारे गुनाहों की कुर्बानी नहीं रही। जब हम गोश्त खाते हैं तो इसका मतलब है हम अपने गुनाह को याद करते हैं, फिर हम इब्रानियों 10 बाब उसकी दूसरी आयत मुक़द्दसा में देखेंगे, और लिखा है, और लिखा है
کہ ایک طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، بلکہ وہ قربانی جو سال بہ سال گناہوں کو یاد کرواتی ہے۔ دیکھیں، یہ قربانی جو ہے یہ گناہوں کو یاد کرواتی ہے، اور ہمارے مسلم بھائی بھی اسی لیے قربانی دیتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف کیے جائیں۔ دیکھیں، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، میں کسی کے عقیدے کو ہرٹ نہیں کروں گا، میں کسی کے عقیدے کو ہٹ نہیں کروں گا، ان کا اپنا ایمان ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ میں مسیحی بھائیوں کے لیے کہوں گا کہ جب آپ قربانی کا گوشت گھر میں لے کے آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، تو پھر ہر سال جو ہے آپ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیوں گوشت نہیں کھاتے اور کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 4 آیت لکھا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کے ہمارے گناہوں کو دور کر دیا۔ یہ میں مسلم بھائیوں کو ہرٹ نہیں کر رہا، پھر کہتا ہوں وہ اپنے دل پہ اس بات کو نہ لیں، میں یہ مسیحوں کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ پھر عبرانیوں 10 باب اس کی 12 آیات مقدسہ میں لکھا ہے، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے وسیلہ سے ایک ہی بار قربانی گزران کر خدا کی دہنی ہاتھ جا بیٹھا۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو پھر ہمیں مسیح کی قربانی پہ یقین نہیں۔ جب ہم گوشت کھاتے ہیں، گھر میں لے کے آتے ہیں، ان کی قربانی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں مسیح کے فدیہ پر، اس کے کفارہ پر، اس کے خون پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے جو اس نے ایک ہی بار قربان ہو کے ہمارے لیے بہا دیا۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 28 آیات مقدسہ غور سے سنیے گا، یہ آخری آیات مقدسہ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، اور یہ آپ کے لیے اور بہت سارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ جو اصلی پوائنٹ ہے کہ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں، پہلے تو میں نے یہ ریفرنس دیے کہ جب ہم کھائیں گے، گھر میں لے کے آئیں گے، تو ہم ان کے عقیدے میں، ان کے ایمان میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اگر کھانا چاہیے تو کیوں کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے تو کیوں نہیں کھانا چاہیے، یہ ہم پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 28 آیات مقدسہ، اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ پھر پڑھیں گے، اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے، اگر کوئی تمہیں کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، غور سے سنیے گا، اگر کوئی تمہیں کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا، کیونکہ اگر کوئی کہے گا یہ قربانی کا گوشت ہے تو ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں ان دنوں میں جو مسلم بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، وہ قربانی چڑھا رہے ہیں، بیلوں کی، بچڑوں کی، چھتروں کی۔ اگر کوئی تمہیں کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ ہاللیلویہ، دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے اپنے دین کو پریزنٹ کیا، اس نے اپنے ایمان کو پریزنٹ کیا، ایمان کو شو کیا، ایمان کو پیش کیا، تو دینی امتیاز کے سبب سے بالکل منع کر دیا گیا ہے کہ تم نہ کھانا۔ اور دیکھیں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، مسلم بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نیٹ کو کھول کے دیکھیں، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ بالکل منع کیا جا رہا ہے کہ غیر جو مسلم ہیں ان کو قربانی کا گوشت نہ دیا جائے۔ کیوں نہ دیا جائے؟ کیونکہ یہ آپ کے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، آپ کے فیتھ کا حصہ ہے، اور جب آپ کسی کو قربانی کا گوشت، مسلم بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ تو مسیحی بھائیوں کے لیے بھی یہ میں نے آیات کریمہ آخری جو آیت پڑھی ہے، آیات مبارکہ، اس میں بھی یہ 100% منع کیا گیا کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو دینی امتیاز کے سبب سے بالکل نہ کھاؤ۔ اور پھر ہم نے پیچھے آیتوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب ہم قربانی کا گوشت کھائیں گے یا گھر میں لے کے آئیں گے تو ہم مسیح کی
قربانی کو رد کریں گے۔ ہم یسوع مسیح کی قربانی کو رد کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے فدیہ کو، اس کے کفارہ کو رد کرتے ہیں جب ہم گوشت کو گھر میں لے کے آتے ہیں، قربانی کے گوشت کو گھر میں لے کے آتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، اور لکھا ہے کہ جو کچھ قصابوں کی دکانوں پہ بکتا ہے بلا امتیاز اسے مول لے کے آؤ۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔